صلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، بھائی اور عزیزو، ایسا بھی یقین کسی کا ہوگا، اللہ اکبر، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ آپ علیہ السلام نے ایسی محنت فرمائی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ایسا یقین بن گیا کہ جو آپ علیہ السلام فرما دیا کرتے تھے، میرے دوستو، بھائی بزرگوں، اس بات کو وہ اتنا سچا مانتے تھے اور کہتے تھے کہ میری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، میرے کان غلط سن سکتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی ہے وہ حق اور سچ ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ ایسا پختہ یقین صحابہ کا بن چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت میں جب آپ اسلام مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے، ایک ہی مکان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود، حضور علیہ السلام بھی موجود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود۔ چاروں طرف سے کفار مکہ نے گھیر لیا کہ آج جانے نہیں دینا ہے، آج اس کو قتل کرنا ہے۔ تو وہاں سے کیا ہوا کہ اللہ پاک نے جو ہے یہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ، اے نبی جی، آپ مٹی اٹھائیے، کیونکہ نکلنے کا راستہ کچھ نہیں تھا۔ دروازے پر تو سب تلواریں لے کھڑے تھے لمبی قطار لگا کر، تو مٹی اٹھائیے، تو مٹی اٹھا کر دروازہ کھولتے ہی مٹی باہر اچھال دیجیے۔ اب نبی کا بھی یقین دیکھو، جو اللہ نے فرمایا وہ کر گزرے، ورنہ عقل یہ کہتی ہے کہ مٹی اچھالیں گے تو کیا ہوگا، چند لوگوں کی آنکھوں میں چلی جائے گی مٹی، بس ختم ہو جائے گی۔ اب اتنی جو سینکڑوں کی تعداد میں لمبی قطار لگا کر تلواریں لے کر کھڑے ہیں، ان کو اس مٹی سے کیا نقصان ہوگا؟ لیکن آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو من و عن پورا فرمایا۔ تو یہ حکم پورا کرنے سے پہلے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے پاس مکہ والے لوگ اپنی امانتیں رکھ دیا کرتے تھے، صادق اور امین تو آپ علیہ السلام مشہور تھے ہی، تو اپنی امانتیں آپ علیہ السلام کے پاس لوگ رکھ دیا کرتے تھے۔ تو بہت سی امانتیں تھیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ امانتیں حوالے کی اور فرمایا، اے علی، یہ امانتیں جس کی ہیں ان کو واپس کر کے مدینے آ جانا، یہ امانتیں واپس کر کے سب کی، پھر تم بھی مدینے تشریف لے آنا۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا اور اللہ کے حکم کے مطابق مٹی اٹھائی اور ایسے اچھال دی۔ جب ایسے اچھالی ہے تو سینکڑوں لوگ جو تلواریں لے کر کھڑے تھے، سب کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی، سب آنکھیں ملتے رہ گئے، اور آپ اسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں ساتھی ان لوگوں کے درمیان میں سے نکلتے چلے۔ جب آگے چلے گئے ہیں تو جاتے 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 آخری آدمی آنکھیں ملتے ملتے دیکھ لیا اور کہنے لگا، وہ تو گئے، جن کے انتظار میں ہمیں وہ تو گئے۔ سب کہنے لگے، کیسی بات کر رہے ہو؟ بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے جنگجو لوگ کہنے لگے، ہم دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا، تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ آپس میں چیموں گئیں شروع ہو گئی۔ تو کرتے کرتے کہا، اچھا ایسی بات ہے تو ہم دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں۔ جب دروازہ کھولا، اندر گئے اس کمرے میں، دیکھا تو چادر اوڑھ کر جو لیٹے ہوئے شخص تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں، حضور علیہ السلام نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ان کو تو کوئی ماننا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی ان سے کوئی لڑائی کرنا چاہتا تھا، وہ خود اتنے مشیر خدا تھے، اتنے طاقتور تھے۔ تو انہوں نے ان کو دیکھ کر سب کہنے لگے، ارے کہاں گئے وہ تو چلے گئے۔ پھر ان کو یقین ہوا کہ ہاں وہ تو چلے گئے۔ پھر باہر دروازے کے باہر دیکھا کہ پاؤں کے نشان ہیں، تو نشانوں پر پیچھا کرتے کرتے ایک غار پر پہنچ گئے، غار سور، جہاں آپ علیہ السلام نے اندر پناہ لی۔ جب غار سور میں تشریف لے گئے تو وہاں پر فوراً اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ مکڑی جالا تن دے۔ مکڑی نے جالا تن دیا تازہ تازہ، اور کبوتر کی مادہ کو کہا کبوتری کو کہ یہاں اس جالے پر انڈے دے دو، تو 2 انڈے دے دیے۔ اب وہ سارے کفار مکہ وہاں پہنچے ہیں تلواریں لے کر، تو وہ راستہ اور پاؤں کے نشان ختم ہوتے ہیں اس غار پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ جب حفاظت کرنے پر آ جائے تو ایسے حفاظت کرتے ہیں، کمزور مکڑی کا جالا، مکڑی کا گھر، بیت العنکبوت، قرآن پاک میں کہا ہے اس کو عنکبوت مکڑیوں کہتے ہیں، کہ مکڑی کا گھر سب سے کمزور گھر ہے۔ دنیا کے گھروں میں سے سب سے کمزور گھر کسی کا ہے تو مکڑی کا ہے۔ تو اللہ پاک نے حفاظت کرنے کے لیے مکڑی کا جالا تنوایا اور کیسے حفاظت کر کے دکھائی اللہ کی قدرت دیکھ۔ سب لوگ وہاں جمع ہو گئے اور کچھ لوگ کہنے لگے، جی پاؤں کے نشان تو یہی ہے، اندر ہوں گے، اندر ہوں گے۔ اور اندر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ سامنے کھڑے ہیں، یا رسول اللہ وہ سامنے کھڑے ہیں، پاؤں نظر آ رہے ہیں، وہ تو آگے غار تک۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس مفہوم میں، گھبراؤ مت اے ابو بکر، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے ہیں، سامنے سے پانی آ گیا سمندر کا، پیچھے سے 16 لاکھ فوج، تو قوم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمیں تو پکڑوا دیا آپ نے، ہم تمہارے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، گھبراؤ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دکھائے گا، گھبراؤ مت۔ وہاں یہ نہیں کہا تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو علماء اس میں یہ کہتے ہیں کیونکہ پہلے جو نبی آتے تھے وہ خود دائی تھے، قوم دائی نہیں تھی، قوم سے عمل کرتی تھی، اس لیے اللہ کی مدد دائی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے،
اب یہاں حضور علیہ السلام چونکہ آخری نبی ہیں، وہ نبی بھی دائی، امتی کا ہر فرد، عورت مرد، بوڑھا اور جوان اور بچہ، سب کے سب دائی ہیں۔ اس لیے کیونکہ ایک امتی ساتھ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی امت کو بھی اپنے ساتھ شامل فرمایا۔ جو نبی کا کام وہی اس امت کا کام ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، تو کفار آپس میں چیمیں گوئیاں کرنے لگے کہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں غار میں، جبکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اندر ہوں گے، تو کہنے لگے کہ اس میں ہو ہی نہیں سکتے، دیکھو مکڑی کا جالا ہے، کب سے تنا ہوا ہے، انڈے بھی دیے ہوئے کبوتری نے، تو ہم کوئی بھی آدمی اس میں جائے گا، جالا ٹوٹے گا نا بھائی، انڈے ٹوٹیں گے نا بھائی، یہ میں پتہ نہیں کب سے لگا ہوا ہے، پاؤں کے نشان یہاں تک ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اندر نہیں ہو سکتے۔ آپس میں ان میں چیمیں گوئیاں چپلا شروع ہو گئی، اور اسی میں بات کرتے کرتے واپس چلے گئے۔ بہرحال مجھے یہاں پہ بات کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین کے بارے میں بات کرنا ہے کہ نبی کی بات پر کیسے یقین کر کے وہ پرسکون ہو کر چادر تان کر سو گئے اپنے بستر پر۔ ارے باہر تلواریں لے کر کھڑے ہو لوگ، پتہ ہے کہ تلواریں کوئی بھی آ کر چلا دے گا، مار دے گا، اور مجھے چادر میں اوڑھے میں تان کر سوتے ہوئے ہو سکتا ہے اوپر سے تلواریں مار دیں، کچھ نیزے مار دیں، تو میرا تو کام ہو جائے گا، آدمی کو نیند آئے گی؟ ارے کبھی نیند نہیں آئے گی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے چادر تان کر سوئے ہوئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تھی نبی کی بات پر پورا پکا 100% 200% یقین۔ وہ یقین ان کو سلائے ہوئے تھا۔ جب بعد میں وہ امانتیں واپس کر کے، لوگوں کی امانتیں جو آپ نے اسلام نے دی تھی، وہ سب کو واپس کر کے مدینے تشریف لے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے ان سے پوچھا اور پھر واقعہ سنایا انہوں نے، تو باقی لوگ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ اے علی، کیا تمہیں ڈر نہیں لگا کہ تم چادر تان کر سو رہے تھے اور لوگ تلواریں لے کے باہر کھڑے تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ ایسے حالت میں تمہیں نیند آ گئی؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ ارشاد فرما کر آئے تھے کہ علی یہ امانتیں ہیں لوگوں کی، فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، ان کا یہ نام ہے، یہ امانتیں جن کی ہیں ان کو واپس کر کے پھر تم بھی مدینے چلے آنا۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا تو میں کیسے یقین نہ کرتا؟ مجھے یقین ہو گیا کہ مدینہ جانے سے پہلے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں مدینے ضرور جاؤں گا، اس لیے میں سو گیا۔ اس لیے کہ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، کان غلط سن سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔